الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ 3 دن یہ وظیفہ کرنے سے لاکھوں کے مالک آپ بن سکتے ہیں۔ جس نے 3 دن یہ وظیفہ پڑھا 50 لاکھ کا مالک بن گیا۔ میں آپ کو یہ وظیفہ جو بتانے جا رہا ہوں اتنا مؤثر اور اتنا کامیاب اور اتنا شاندار ہے جس کے مقبول و منظور ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام ہی وہ ہے جس کلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کلام ہے، وہ عظیم الشان کلام ہے جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہمیں ایک دوست نے پوسٹ بھیجی اور اس نے خط بھیجا، لیٹر بھیجا کہ میں نے اس وظیفہ مبارک کو کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 لاکھ کا مالک بنا دیا، میری قسمت بدل گئی، میرے مقدر سنور گئے، میرے بخت بلند ہو گئے، حالات بدل گئے، غربت ختم ہو گئی، اللہ نے خوشحالی عطا فرما دی اور میں لاکھوں کا مالک بن گیا، گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں پکتی تھی، آج الحمدللہ مخلوق خدا کو کھلانے والا بن گیا۔ سورہ کوثر بہت ہی پاورفل اور بہت ہی اعلیٰ وظیفہ مبارک، آپ نے یہ وظیفہ مبارک صرف 3 دن کرنا ہے، 1 دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن آپ یہ وظیفہ مبارک کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ مبارک کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے سورہ مبارک کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس طرح سے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، اسے جاننے کے لیے آپ نے پوری ویڈیو کو لازمی طور پہ دیکھنا ہے اور اس کا ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک پل حکمت سے خالی نہیں ہے، آپ نے اس کو بھرپور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اور پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل اگر اب آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو علم و معرفت پر مشتمل ہوتی ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ پہلے سے چینل کے سبسکرائبر ہیں تو پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فارورڈ کریں، لائک کریں اور اسے اپنے فیس بک آئی-ڈیز پر لگائیں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو واٹس ایپ گروپوں میں بھیجیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوگا بھلے کا بھلا۔ تو آئیے ناظرین سورہ کوثر کے اس مبارک وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سورہ کوثر مبارکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کی 3 آیات ہیں اور 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس سورہ مبارک کو پڑھنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چند سیکنڈ آپ نے دینے ہیں، چند سیکنڈ، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کے 30 پاروں میں سب سے چھوٹی ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کے 30 پاروں میں 30ویں سپارے کے اندر ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کر دینا ہے، یعنی 3 دنوں میں جمعرات کو شروع کریں، جمعہ کو پڑھیں اور ہفتے کو یہ وظیفہ مکمل ہو گیا، یہ آپ کا چلہ، یہ آپ کا مبارک عمل مکمل ہو گیا۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 133 مرتبہ، یاد رکھیں 133 دفعہ نہیں کہنا، جب بھی آپ قرآن پاک کی کوئی بات کریں، ذکر اذکار کی بات کریں، درود پاک کی بات کریں تو آپ نے یہ لفظ دفعہ یہ استعمال نہیں کرنا، آپ نے مرتبہ استعمال کرنا ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے،
133 مرتبہ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی روٹین کے ساتھ آپ نے اس وظیفہ مبارک کو کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے، کوئی بھی جائز حاجت ہے، اس کو آپ نے تصور میں، دل میں، ذہن میں رکھنا ہے۔ تینوں دن آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں گے اور اپنی جائز حاجت کے لیے، جائز مقصد کے لیے اس کو آپ ذہن میں رکھ کر اس وظیفہ مبارک کو آپ کرتے رہیں گے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان، پوری توجہ اور پورا سلسلہ آپ نے اپنے حواس خمسہ کا اسی طرف رکھنا ہے۔ وظیفے پر شک نہیں کرنا اور نہ کوئی بے رغبتی آنے دینی ہے، کسی اور طرف سے کوئی دھیان نہیں آنے دینا، اپنی توجہ کو تقسیم نہیں ہونے دینا، اپنی توجہ کو بھٹکنے نہیں دینا۔ پورا فوکس آپ نے اپنے مقصد پر اور اپنی حاجت پر رکھنا ہے کہ یا اللہ میرا یہ مقصد ہے، یہ میری حاجت ہے، یہ میری ضرورت ہے۔ آپ قرآن پاک کی اس سورہ کوثر، اس نورانی صورت کے صدقہ سے جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے اس مبارک صورت کو، پورے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس محبوب کو جو خیر کثیر تو نے عطا فرمائی، یا اللہ اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ مقصد ہے، میری جائز تمنا ہے، میری جائز خواہش ہے، یا اللہ اس کو پورا فرما دے۔ تو آپ نے یہ توجہ، یہ دھیان اور یہ پورا مقصد، اپنا مقصد کی طرف اپنی توجہ دھیان رکھنا ہے اور پورا فوکس اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی، ہر جائز دعا مقبول و منظور ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کی پہلی آیت پاک انا اعطیناک الکوثر، یہ آیت مبارکہ ہے، یہ آیت پاک ہے، بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے۔ یہ آیت پاک رنج و غم کو، حزن و ملال کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت اور شادمانی اور سرور بخشتی ہے، خوشیاں عطا کرتی ہے، کیونکہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا، آپ کا ایک بیٹا وصال کر گیا، تو آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد انہوں نے آپ کو جب یہ طعنے دیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کر آپ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ کفار کے طعنوں سے آپ کے قلب خاطر پر جو بار گراں آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرما دیا۔ آپ کو کوثر بمانی کثرت زیادتی، یعنی خیر کثیر، برکتیں ہی برکتیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں، کثرت ہی کثرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کی برکت اور جنت کے حوض کوثر عطا فرمانے کی خوشخبریاں عنایت فرما دی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی معاملے میں وہ رنجیدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو اپنے رنج و غم اور دل کی کبیدگی کو دور کرنے کے لیے اس آیت پاک کو روزانہ کم از کم، اس صرف ایک آیت کو نہیں، تینوں آیتوں کو پڑھ لے، پوری صورت کو پڑھ لے، تینوں آیتوں کو پڑھ لے۔ اگر تینوں آیتوں کو نہیں پڑھ سکتا تو انا اعطیناک الکوثر کو 313 بار پڑھنے کی اپنی روٹین بنا لے، اپنا وظیفہ بنا لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رنج و غم دور ہو کر فرحت و شادمانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص بے برکتی کا شکار ہو جائے تو اس آیت پاک کو 500 بار پڑھ کر اللہ پاک سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور تصدق سے دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو اندازے سے بڑھ کر خوب اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نصیب ہوں گی۔ خاص طور پر تجارت کرنے والے لوگ، خاص طور پر تجارت پیشہ اور دکاندار حضرات اس کو اپنا وظیفہ ضرور بنائیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس آیت پاک کو میاں بیوی ورد زباں کریں، اپنے نام کے اعداد نکالیں، علم الاعداد میں جا کر وہ اپنے نام کے اعداد نکال لیں اور ان کے مطابق روزانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی طبی یا جسمانی خرابی اگر ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے وہ جسمانی اور طبی بیماری یا خرابی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد سے جلد اولاد نرینہ عطا فرما دیں گے۔ محترم ناظرین کرام،
133 مرتبہ سورہ کوثر فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک، یہ 3 دن عمل کریں، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی 500 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے سب رنج و غم دور ہو جائیں گے، اور اگر کوئی اولاد کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی شیر خوار بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو 11 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ، کوئی چھوٹا سا بچہ روتا ہو اور پتہ نہ چلتا ہو کہ اس کو بیماری کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ڈاکٹر بھی عاجز آ جائیں، طبیب بھی عاجز آ جائیں، حکیم بھی عاجز آ جائیں، پتہ نہ چلتا ہو بچے کو تکلیف کیا کہ چھوٹا بچہ بتا نہیں سکتا، تو 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ تعالی اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اولاد نافرمان ہو جائے، گستاخ اور بے ادب ہو جائے تو ان کو فرما بردار بنانے کے لیے 40 دن تک روزانہ اس آیت پاک کو اس کے نام اور اس کے ساتھ والدہ کے نام کی اعداد نکال کر اعداد کے مطابق اس آیت پاک کو جمع کر کے اس کے اعداد کے مطابق اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی رب تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے وہ گستاخ، بے ادب اور نافرمان اولاد تابعدار ہو جائیں گے، گستاخی اور بے ادبی ختم کر دیں گے، احترام و اکرام کریں گے، تعظیم و تکریم کریں گے، اور علم الاعداد سے اعداد جب نکالنے ہیں تو اپنے نام کے، والدہ کے نام کے، جس کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہے تو بیٹے کے نام کے اعداد نکالیں اور اس کی والدہ کے نام کے اعداد نکالیں، والدہ خود پڑھے، والد خود پڑھے، بھائی پڑھے، بہن پڑھے، کوئی بھی اس کے لیے پڑھنا چاہتا ہے کہ یہ فرما بردار تابعدار ہو جائے تو آپ اس کے لیے اس طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ انا اعطیناک الکوثر کی برکت سے الحمدللہ آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے، جو کمنٹس باکس میں آمین لکھیں، ماشاءاللہ لکھیں، الحمدللہ لکھیں، اللہ اکبر لکھیں، کلمہ شریف لکھیں، درود پاک لکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام ان کی تمناؤں کو پورا فرمائے، ان کے نیک مقاصد کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل سے آپ کے لیے نئے ویڈیوز جو اوراد و وظائف کے ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں، اگر آپ کو اچھے لگیں تو انہیں ضرور دوسروں تک شیئر کیجئے، فارورڈ کیجئے۔ خدمت خلق فی سبیل اللہ کے جذبے کے تحت یہ محنت جاری ہے، آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں اور دوسرے لوگوں کے لیے نفع کا باعث بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔